میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، موت تک ہر ایک انسان کے پاس وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ چونکہ انسان نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس نے ختم نہیں ہونا ہے، ختم نہیں ہوگا یہ، تو اس دنیا کی زندگی میں یہ موت کی تیاری کرے، یعنی آخرت کی تیاری کرے۔ تو اس دنیا میں ایک انسان وہ ہے جو دنیا کا طالب ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو آخرت کا طالب ہے۔ ایک روایت میں دنیا میں رہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہ آخرت تو آنے والی ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ و ارتحلت الآخرت مقبلہ۔ کہ دنیا تو وہ بھی سفر کر رہی ہے لیکن وہ گزر رہی ہے پیٹھ پیچھے۔ کل کا دن، پرسوں کا دن، گزشتہ سال، اس طرح یہ زندگی گزر گئی، اور آخرت آنے والی ہے۔ کہ ان دونوں کی اولاد ہیں، لِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کہ ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی اولاد ہے۔ تو اولاد بمانا طالب، کہ اسی دنیا میں ایک انسان وہ ہے جو دنیا کا طالب بن کر زندگی گزارتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو اس دنیا میں آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طالب بن جاؤ، کہ دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرو، اور دنیا میں دنیا کا طالب بن کر زندگی نہ گزارو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں رہنا ہے کس لیے؟ کہ دنیا بن جائے، تو ایسا نہ کر۔ اور وجہ یہ بتایا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج بندہ عمل کر سکتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ آج محنت کا دن ہے، کام کا زمانہ ہے، کام کا وقت ہے، لیکن کل پھر حساب ہوگا، عمل نہیں کر سکے گا بندہ۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل پھر ان اعمال کا حساب ہوگا۔ تو بندہ اس حساب کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے عمل کی جگہ،
تاکہ میں طالب آخرت بن کر آ جاؤں اور میں اپنے عملوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دوں. لیکن واپس پھر نہیں آ سکتا. اور اگر واپس آ بھی جائے، اس کو اگر واپس کر بھی دیا جائے، یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن ایک جگہ بتایا کہ ان کو اگر واپس کر دیا جائے گا بھی تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. یہ اب جو یہ کہہ رہا ہے، یہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ عمل کے نقصان سے اور عمل کی خرابی سے کیسے میرے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اب اپنے مشاہدے پر یقین کر کے اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیج دو. تو اگر واپس اس کو بھیج بھی دیا جائے تو پھر یہ مشاہدہ غیب بن جائے گا، تو یہ پھر وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا. اس لیے اس زندگی میں بندے پر موت کے وقت ایک مہر لگ جاتا ہے کہ تو سچا ہے، یہ تو امانت دار ہے، یہ تو دیندار ہے. اس لیے کہتے ہیں موت آئے اسلام کی حالت میں. مرنا تو ہے ہی، لیکن موت آئے اسلام کی حالت میں. یہ تب ہوگا کہ جب بندہ ہر حال میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزارے، کیونکہ اسلام کا تعلق اور دین کا تعلق زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، مزدوری ہے، حکومت ہے، کوئی بھی شعبہ، تو شعبے کے اس میں ہزاروں لوگ ہیں. ہر شعبے میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے. تو اسلام کا تعلق ہر شعبے کے، ہر انسان کے، ہر عمل کے ساتھ ہے. ہر ایک کے کتنے انسان ہیں، شعبے کتنے، پھر شعبے میں کتنے انسان، پھر انسان روزانہ کتنا عمل کرتا ہے. یہ عمل کی مشین ہے. آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا ہے، یہ عمل ہے. یہ فرشتہ لکھتا ہے، اچھا ہو یا برا. کان کے ذریعے سے سنتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے. زبان کے ذریعے سے بندہ بولتا ہے تو یہ بول لکھا جاتا ہے. ہاتھ کے ذریعے سے دیتا ہے، لیتا ہے، تولتا ہے، دستخط کرتا ہے، کسی پر اٹھاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے. یہ ہاتھ کے کام ہے. تو ہر عمل لکھا جاتا ہے. ٹانگوں کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے بندہ چلتا ہے تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. اس کا سوچ، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا پھرنا، یہ سب فرشتے لکھتے ہیں. یہ عمل روزانہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں لکھنے والے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. مثلاً عصر میں جمع ہو گئے جو صبح تک عصر تک تھے، اور اب جو عصر سے صبح تک ہوں گے، تو پھر فجر میں جمع ہوں گے. تو جو عصر تک تھے یہ آسمانوں پہ جائیں گے اور یہ اعمال لے کر جائیں گے. بندے کا جو رجسٹر ہے عمل کا، یہ اوپر لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس.
اللہ کا نظام ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ کیا کرے گا. اللہ کا علم سے کوئی چیز باہر تو نہیں ہے، لیکن نظام بنایا ہے. اور قیامت کے دن بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ لکھائی بھی منظور نہیں، ہم اپنے بدن کی شہادت چاہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور حکم ہوگا کہ بولو. تو اب آنکھ جو کچھ دیکھا ہے کہ یہ دیکھا ہے، یہ سنا ہے، میں نے یہ بولا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو یہ گواہی دیں گے خود. بہرحال یہ اعمال اوپر جاتے ہیں، اور پھر شام سے لے کر فجر تک جو کچھ اس نے کیا، تو پھر یہ فرشتے صبح اوپر جائیں گے. تو یہ ایک زبردست نظام ہے فرشتوں کا اور ان اعمال کے لکھنے کا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اس فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. عدالت میں جا رہا ہے تو تلاشی تو لی جاتی ہے، کہتے یہ ایک بندے کو اجازت ہے، دوسرا ساتھ نہیں جائے گا. لیکن فرشتے کو کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی جو عدالت میں جو اس کی بات ہے وہ بھی لکھا جائے گا. جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کا فیصلہ اس کو یہاں لکھا جاتا ہے، وہاں بھی لکھا جاتا ہے، اس کے اس عمل کو کہ اس میں عدل ہے یا ظلم ہے، حقائق کے بنیاد پر ہے یا اغراض کے بنیاد پر ہے. یہ لکھا جائے گا ہر چیز. تو یہ اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، فرشتہ لے کر جاتا ہے. تو اوپر سے حالات آتے ہیں. حالات خوشی ہے یا پریشانی ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، اہانت ہے، امن ہے یا خوف ہے، یہ حالات ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. امن چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے. یہ اس کے اندر کی چاہتے ہیں، یہ ہر ایک انسان چاہتا ہے. تو یہ جو چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، ہلاکت نہیں چاہتا. مثال، عزت چاہتا ہے، ذلت نہیں چاہتا. کامیابی چاہتا ہے، ناکامی نہیں چاہتا. اطمینان چاہتا ہے، بے اطمینانی نہیں چاہتا. تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، نیچے سے اعمال اور اوپر سے حالات. اس لیے حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ ان حالات کے لانے میں کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے اللہ کے اسماء میں معز ہے، مذل ہے، نافع ہے، ضار ہے، مقدم ہے، آگر مؤخر ہے، رافع ہے، خافض ہے، مومن ہے، مہیمن ہے. یہ اللہ کے اسماء ہے کہ امن دینے والا، حفاظت کرنے والا، عزت دینے والا،
ذلیل کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، اوپر لانے والا، نیچے گرانے والا، آگے رکھنے والا، پیچھے رکھنے والا، یہ اللہ کی صفات ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عزت دینے میں کوئی شریک نہیں۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس کے حالات کو بگاڑنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے اور ایک بندے کے حالات بگاڑنا چاہے تو جو حالات عمل کے صحیح ہونے سے اس کے بننے کا فیصلہ آسمانوں پر ہوا ہے تو اس کے حالات کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور غلط راستے پر چلنے سے اور فساد اعمال سے جو حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس یقین کو پہلے پیدا کرنے کی محنت کی گئی کہ اس کو دل کے اندر عمل اس کے لیے کرو۔ دنیا میں سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے وہ بول بولے جس سے اللہ سے ہونا ثابت ہو، کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ بول بولے جس سے مخلوق سے کچھ بھی بغیر اللہ کے ارادے کے، کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر عزت نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اطمینان اور کامیابی کے آئے پیسہ نہیں ملے گا، ملک نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس میں ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، علم سے باہر، اور اللہ کے جو حکومت ہے اور اللہ کا جو نظام ہے اس سے باہر نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے اور کسی نے کسی کو کوئی چیز دے دی اور لے لی، ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا علم تو ازلی ہے، ابدی ہے، کامل ہے۔ تو اس بات کو دل کے اندر اتارنا، یہ عمل، زبان کا یہ بول اللہ کو سب سے پسند ہے کہ جس بول سے اللہ سے ہونا اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس بول کو بولو، یہی کہو۔ اور کان کا عمل یہ ہے کہ اس کو سنو، یہ کان کا عمل ہے۔ کان اللہ نے اس لیے دیے کہ اس سے ان باتوں کو سنی جائے، اور آنکھوں کا کام ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھا جائے۔ آیات تکوینیہ، کون؟ زمین کو دیکھو اسی نظر سے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے ہر چیز۔ تو جب بندہ اپنے آنکھوں کے استعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اور کان کے استعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اپنے فکر کو صحیح کر لیتا ہے اور اپنے زبان کے بول کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اندر جو ہے وہ ایمان اترتا ہے، اندر ایمان اترتا ہے۔ اس لیے کافروں کے بارے میں بتایا کہ لہم قلوب لا يعقلون بها ولہم آذان لا يسمعون بها ولہم اعین لا يبصرون بها، کہ دل ہے لیکن عقل نہیں،
عقل کی جگہ دل ہے. تو اور آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے. تو آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے. تو یہ کہ کیا کافر دیکھتے نہیں ہے؟ نہیں. جس کام کے لیے آنکھ اللہ نے دی ہے کہ صرف دیکھنا نہیں بلکہ آیات تکوینیہ کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو. تو یہ جو کون ہے، کائنات ہے، اس کو تو دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھنا جو بندے کو منزل تک پہنچا دے اور اللہ کی پہچان را دے وہ نہیں ہے. تو آیات تکوینیہ دیکھتے نہیں اور آیات تنزیلیہ سنتے نہیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے. قرآن جو اللہ نے اتارا اس کو سنتے نہیں، آیات تکوینیہ کو دیکھتے نہیں، اور دل کے اندر انہی راستوں سے چیز آتی ہے تو اس کے اندر عقل نہیں. تو اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے. ان کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. تو شاید جانوروں کے دل میں کچھ آیا ہو کہ ہمارے طرح بنا دیا تو گویا ہم اور یہ ایک ہیں. تو فرمایا بل اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کہ جانور تو پھر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے. بھائی صاحب کبھی کبھی سنایا کرتے تھے خوشتبی میں کہتے بس تم بھی یہاں سے جب اور ایسے بس سیدھے گھروں کو بھاگتے ہو. کہ ایک آدمی کا بیل جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، دوسرے نے اس کو یعنی اب پکڑا تھا اور دوسروں کے پاس تھا اور کہتا تھا ہمارا ہے. اس نے کہا ہمارا ہے. اس نے کہا کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ. تو جس کا بیل تھا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہاں، اگر اس کے گھر میں چلا گیا گھر تو اس کا ہے، اگر میرے گھر گیا تو میرا ہے. فیصلہ یہ بیل خود کرے گا. تو جب چھوڑ دیا تو سیدھا وہاں گیا جس کا تھا، مالک کے گھر کو پہچان رہا تھا کہ مجھے کھلانے والا، پلانے والا، مجھے رکھنے والا، میرا خیال رکھنے والا. اس لیے وہ اپنے مالک کا کام کرتا ہے. یہ اللہ نے اس کو اس کے کام میں لگایا ہے لیکن اس کا کام کرتا ہے. جانوروں تک یہ ہے. اور یہ کھلا رہا ہے اللہ، پلا رہا ہے اللہ، پہنا رہا ہے اللہ، سلا رہا ہے اللہ، چلا رہا ہے اللہ. اور اس نے باوجود عقل کے اور باوجود یہ یعنی اپنے خود اللہ کے قدرت میں سوچو، اس کے اپنے آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے کانوں کو صحیح استعمال نہیں کیا. تو یہ اس سے بھی کیا ہے، تو ان کے اعمال خراب ہو گئے. کیوں؟ یہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کے ساتھ کرنے والے کو نہیں پہچانتا. اس لیے یہ بندے کا سب سے پہلا حق ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے. گھر کو پہچانا اور اپنے جو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ پہچانا، اپنے ماں کو پہچانا، اپنے باپ کو پہچانا، اپنے بیٹے کو پہچانا. اور یہ سب اس لیے کہ کس کو پہچانے؟ رب کو پہچانے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بڑھا دے، محبت کا، کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے. اس لیے مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اور سونے چاندی کی محبت، جو بھی محبتیں ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے دل کے اندر
اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اس لیے یہ اللہ کا کام محبت کے ساتھ کرتا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں کرتا۔ باپ نے بیٹے سے کوئی کہہ دیا کہ ہم کام کرو تو بیٹا محبت کے ساتھ اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے، کہ محبت کے ساتھ۔ استاد نے شاگرد سے کسی کام کا کہہ دیا تو اس تعلق کے ساتھ اپنے استاد کی بات مانتا ہے، اور اگر باپ کو پتا چلا کہ میری بات بوجھ ہے اس پر، کر تو لیتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی آگے کسی بات کا نہیں کہتا۔ استاد نے دیکھ لیا کہ کام تو کر لیتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، بوجھ سمجھ رہا ہے، تو پھر اور کسی خدمت کا نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ محبت کے ساتھ خدمت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ مانتا ہے تو پھر اس کو اور کہتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ اس طرح جب بندہ محبت کے ساتھ حکم پورا کرتا ہے کہ اللہ نے جو نماز کا حکم ہے تو بوجھ نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، کہتے ابھی اور کرو، صرف فرائض نہیں بلکہ اب کیا ہے نوافل بھی کرو، اس کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ اور پھر اس نماز کے ذریعے سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہے اور اپنے اس میں دکان میں ہے اور دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور افسر بڑا چھوٹے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اللہ نے بلایا آ جاؤ، اللہ نے اس نے سب کو چھوڑ کر اللہ کے بلانے پر چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اللہ کو اس کا یہ ادا پسند ہے کہ میرے بلانے پر سب کو چھوڑ کر آ رہا ہے، تو اس آنے سے محبت اور بڑھتی ہے، تعلق اور بڑھتا ہے، تو پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وقت سے پہلے آؤ، یعنی اس مناجات کے لیے انتظار میں ہے کہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں قرات کروں گا، اللہ سنے گا، اللہ جواب دیتا ہے، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، گویا اس کے انتظار میں کیا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حکم کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی اس کے انتظار میں ہے، انتظار العمل فی حکم العمل۔ اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی کہ اس گھر سے اللہ نے اس کو نکلنے کی اور اپنے گھر میں آنے کی اور پھر اپنے گھر میں بیٹھنے کی، دکان کے بجائے اب گھر میں اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے، صرف فرض نماز کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے بٹھایا اور بٹھا کر اپنے کتاب اس کے ہاتھ میں دیا کہ اللہ کے کلام پڑھو، اب بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ نے اور عمل کی توفیق دی کہ جب ہم نے اس کو پورا کر لیا تو اللہ پاک اپنے تعلق کا راستہ ان کو اور دے دیتا ہے، پھر یہ ان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ توفیق اللہ دیتا ہے، جب بندہ ایک حکم پر عمل کرتا ہے تو دوسرے حکم کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے پہلے بنتی ہے نماز اعمال میں، اس سے پہلے بنتا ہے یقین، انہی راستوں کے ذریعے سے کہ یقین بنا کر نماز پڑھو، اور پھر اس کے ساتھ روزے کے حکم دے دیتا ہے اور اس کے پورا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھو اور روزہ میں تو 20 رکعتیں اور بڑھا دی کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا موقع تجھے اور مل جائے، کہ بندے کا دل ہی کرے کہ اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہی رہے۔ اور اس لیے بتایا کہ قنوت کو، قیام کو لمبا کرو اور رکوع کو کیا کرو، سجدے کو لمبا کرو، قرات کو لمبا کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ اندر سے کہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں لیکن کب چلوں گا ادھر، نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کے گھر میں ہے تو اس طرف دل ہی نہیں کرتا ہے جانے کو،
जैसे बाज लोगों का दिल ही नहीं करता है आने को, कि बुलाया जाता है लेकिन आता नहीं, और इसका क्या है, दिल ही नहीं करता है जाने को, लेकिन फिर भी जाता है हुक्म की वजह से कि अब मैं जाऊंगा, अपने कारोबार में रहूंगा। अब वहां बैठना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। तो इस तरह फिर अगला ये हो जाता है कि अब मेरे लिए खाना पीना छोड़ दो, मेरे लिए खाना पीना छोड़ दो। तो जब मेरे लिए, क्या मतलब, मेरे हुक्म की वजह से छोड़ दो। तो जब नमाज के साथ रोजा होगा और तुम एक महीना इसको करोगे कि अपने ख्वाहिश के मुताबिक देखने से रोजा, रोजा पूरे बदन पर है, रोजे पूरे, कुतिबा अलैकुम, तुम पर रोजा है सिर से लेकर पैर तक। इन रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं, रोजा है आंख का भी, कान का भी, हाथ का भी, पैर का भी। कि जैसे पेट में भूख लगी है, बंदा खाना को दिल करता है लेकिन खाता नहीं, पीने को दिल करता है लेकिन पीता नहीं। इस तरह गलत देखने को ख्वाहिश है लेकिन देखता नहीं, गलत सुनता नहीं, गलत बोलता नहीं, गलत सोचता नहीं। तो ये पूरे बदन का क्या है, तो इसकी बरकत से अल्लाह राजी होकर उसको तकवा दे देता है। इसको क्या देता है, अपना खौफ, अपने जात से उम्मीदें। तो ये अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारता है। खौफ है कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, इसलिए गुनाहों से बचने की अल्लाह तौफीक दे देता है। और जब इतना ये कर लेता है तो अब उसको कहा जाता है, दिन में तो एक दफा कहा जाता है कि अब इफ्तार का वक्त है, तो बंदा खुश हो जाता है। किस बात पर, कि शुक्र है कि रोजा पूरा हो गया। रोजा क्या हो गया, पूरा हो गया। इसी नेमत पर बंदे की खुशी होती है। और वो जो पाबंदी थी वो पाबंदी खत्म हो गई, खाने पीने की पाबंदी क्या हो गई, खत्म हो गई। इस तरह बंदा जब अपने पूरी जिंदगी को इस रोजे की कैफियत पर गुजार देता है तो इसके मौत का वक्त, हमारे ज़रात फरमाते हैं कि मौत का वक्त ऐसा है जिससे ईद का चांद नजर आ गया। ईद का चांद, अब ये इसकी ईद शुरू हो गई, मरने के बाद इसकी क्या है, ईद शुरू हो गई। तो जो चाहे खावे, जो चाहे पिए, जो चाहे पहने, अल्लाह ने उसके कोई पाबंदी नहीं, कोई क्या है, पाबंदी नहीं। क्यों, पाबंदी इसने कर ली। तो थोड़ी सी जिंदगी है, उसको बंदा अगर अहकामात के मुताबिक गुजारे तो मरने के बाद फिर ये इंसान न खत्म होने वाली जिंदगी में मजे ही करेगा। इसी जिंदगी को सीखना, इसी पर खुद आना, औरों को इस पर लाना, ये हमारे मुसलमानों का काम है। ताकि इतनी मेहनत हो जाए कि हर जगह नमाजों का माहौल बन जाए, घरों में, बाजारों में, जहां भी हो। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता है तो गोया पूरे, जैसे ईद के दिन लोग जाते हैं ना ईदगाह में, क्यों, वो नमाज है, वाजिब है। तो जो फर्ज है उसके लिए अपने अपने घरों और अपने अपने दुकानों और अपने अपने दफ्तरों से ऐसे खुशी खुशी से जा रहे हो, ये माहौल बन जाए। रोजे के बरकत से ये इताअत का माहौल बन जाए, दीनी अमाल की बरकत से दीनी माहौल बनता है। और पूरी दुनिया में फिरने की बरकत से इस माहौल को हरकत मिल जाती है कि इसको हरकत दो, तो जितनी हरकत तो उसमें बरकत। इसलिए जो चीजें आम होती है वो हरकत से आम होती है, कि जब दीन वाले हरकत करेंगे तो दीन पहलेगा। जब हरकत वाले, जब हक वाले हरकत करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, उनके साथ कोई बैठेगा, तो ये दीन आम होगा। और अगर बातिल वाले हरकत करेंगे अपनी बातिल शक्लों के साथ, अपने बातिल फिक्रों के साथ, अपने बातिल लिबास के साथ, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरा शहर, तो इस हरकत से बातिल फैलेगा। इसलिए इस उम्मत को हरकत वाला बनाया है। और ये रमजान का महीने में तो हरकतें काफी हुई, असफार काफी हुए, सख्त सफर हुई हैं, जिसकी बरकत से फैसले हुए हैं। तो भाई 2-4 दिन बाकी हैं, 2-3 दिन, अच्छी अच्छी रातें हैं,
اس میں ہم اپنے لیے بھی امت کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور اپنے زندگیوں کے بدلنے کا اور اپنے مقصدوں کے بدلنے کا اور اپنے فکروں کے بدلنے کا اللہ سے مانگے بھی. تو کوشش کریں گے نا جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.